كل هول من الأهوال مقتحمين. ساؤنڈ ٹھیک چل رہے تھے؟ انتہائی معزز و مکرم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک بابرکت، رحمتوں، سعادتوں بھری محفل میں تشریف رکھتے ہیں. ختم قرآن کریم کی مجلس ہے. اس مجلس میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حقیقت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول بیان فرمائے. تو اس حقیقت کے جب دائرہ میں آ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب فاضل جلیل عالم بعمل حضرت مولانا عمران بھٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام انہوں نے تراویح کے اندر سنایا. اللہ تعالیٰ ان کا سنانا قبول فرمائے، اور آپ حضرات بھی مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کی پاک کلام کو، پاک کتاب کو حرف بحرف آپ نے بھرپور محبت و اخلاص کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وقت مختصر، لیکن آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو یہ وقت مختصر انشاءاللہ پر اثر بن جائے گا. میں تو پہلے ہی تھکا ہوں، آزاد کشمیر سے صبح چلا ہوں اور آپ حضرات کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے. تو آپ حضرات کی توجہ انشاءاللہ رہے گی تو مجھے بات کرنا آسان ہوگی. دعا پہلے ہم کر لیتے ہیں اور نیت بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بات سمجھ آئے گی اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے قرآن سے جڑنا یہ میری آپ کی دنیاوی اخروی نجات کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر نہ یہاں گزارا نہ وہاں گزارا. اس سے پہلے یہ بات مشروع کرنے سے پہلے اس مجلس کے حوالے سے خطبے میں تلاوت کی گئی حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ختم قرآن کی مجلس کتنی عزتوں، عظمتوں اور سعادتوں والی ہوتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا ختم العبد القرآن، جب اللہ کا بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اس نے شروع سے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے من الجنۃ والناس قرآن کے آخر تک جا پہنچا. ادھر قرآن ختم ہوا، اس نے صدق اللہ العظیم کہا، اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. آپ بھی اس مجلس میں اللہ سے دعا کرنے حاضر ہوئے. جنہوں نے یہاں تراویح پڑھی وہ بھی حاضر، کسی اور جگہ پہ پڑھی وہ بھی حاضر. ارے تم نے تو قرآن کریم یہاں نہیں سنا، کس لیے آئے؟ قرآن تو مکمل ہو گیا، اب جا کے آرام بھی کر سکتے تھے. لیکن آپ سب ایک ہی جواب دیں گے کہ نا صرف ختم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بابرکت مجلس کا حصہ اس لیے بنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لیں، اپنا دامن عجز پھیلا لیں، اپنی دل کی باتوں کو رکھ لیں. پتہ نہیں اس مجلس کی برکت سے میرا اللہ ہماری باتوں کو سن لے، ہماری فریادوں کو سن لے، ہماری آہوں سسکیوں کو سن لے.
ہماری دل کی باتوں کو اللہ سن لے اور دل کی مرادیں پوری ہو جائیں، دنیا کی باتیں بھی اچھی بن جائیں، آخرت کے حالات بھی ہمارے اچھے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اپنی مجلس کی عظمت اور سنیے بارگاہ نبوی سے جو میرے آقا بیان فرمائے، وہ حقیقی بیان ہے، وہ تیرا میرا ایمان ہے، جو اس کو مانے وہ سچا مسلمان ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب بندہ قرآن کریم ختم کرتا ہے، اللہ 60,000 فرشتوں کا انتخاب فرماتے ہیں، 60,000 فرشتے چن لیے گئے، ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں چلو اپنا کام کرو۔ اللہ کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ گلستان صحابہ مجلس کے اندر جاؤ، اس مسجد میں جاؤ، وہاں پہ مجمع موجود ہے، وہاں پہ ختم قرآن کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ اللہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے، ان لوگوں سے کیا برتاؤ کرنا ہے، ان کو کیا کچھ دینا ہے، ان کے لیے کیا کچھ لکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرنا، جو کام یہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تم بھی وہی کام جا کے کرو۔ اللہ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 60,000 فرشتوں جلدی کرو جلدی کرو، جنہوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے ان کے لیے 60,000 فرشتے رحمت کی دعا کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے 60,000 فرشتے ان ختم قرآن والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے نظر آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، من قرأ القرآن فی صلاة قائمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو نماز میں پڑھنا شروع کیا، ایک حرف نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کا پڑھا، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کے کلام کو پڑھا، الحمد پہ آپ پہنچے، آپ کو 500 نیکیاں نماز میں تلاوت پہ اسی پہ مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کا حساب کتاب ہمارے کیلکولیٹر سے باہر ہے، میرے تیرے اعضاء اور قوتوں صلاحیتوں سے باہر ہے۔ میرا اللہ جب ثواب عطا کرتے ہیں تو بے انتہا بے حساب عطا کرتے ہیں۔ تیرا میرا حساب ہوگا، اللہ کے دینے کا حساب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے بیٹھ کے نماز میں اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ اس کو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے نماز کے علاوہ حالت میں پڑھا، اللہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے قرآن کریم کو سنا، اللہ رب ذوالجلال اس کو ہر حرف کے سننے پہ 1 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کی 1 نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے ایمان والو، یہاں نہ صحیح وہاں نہ صحیح، کسی اور جگہ نہ صحیح، جہاں موقع مل جائے اللہ کی رحمت اللہ سے ضرور مانگا کریں۔ اللہ کے دامن رحمت کو کبھی اپنے سے جدا نہ کیا کریں۔ حدیث مصطفیٰ اور سناتا چلوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک انسان ہے، ایک ان کا امتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اخیر کر گیا۔ بستی والے بھی تنگ آ گئے، گاؤں والے بھی تنگ آ گئے، لوگوں نے ہاتھ جوڑے تیری مہربانی اپنے الٹے کام سیدھے کر لے، لیکن اس پہ ذرہ بھی اثر نہ ہوا۔ بالآخر بستی والوں نے پکڑا، اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔
خدا کے لیے یہاں سے نکل جا، تو شراب پی کے سارے محلے کا امن خراب کرتا ہے، تو اپنا بھی خیال نہیں کرتا، دوسروں کا بھی خیال نہیں کرتا، محلے سے نکال دیا، باہر گاؤں کی روڑی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، میرا پیارا موسیٰ فلاں جگہ پہ جا، وہاں پہ میں اللہ کا دوست فوت ہو چکا ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھاؤ اور اپنے بندوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا، میں اللہ اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ کبھی جنازے بغیر لالچ کے پڑھ کے دیکھو، جنازے بغیر دکھلاوے کے پڑھ کے دیکھو، تیرا میرا جنازہ بھی دکھلاوے کا، تعزیت بھی دکھلاوے کی، عیادت بھی دکھلاوے کی، ثواب کی نیت سے جنازے میں جاؤ، تدفین میں شامل ہوو، تعزیت جا کے کرو، عیادت جا کے کرو، مسلمان سے ملو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل کر لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، خلقت بھی راضی ہو جائے گی۔ ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، راضی پھر بھی نہیں ہوتے، نہ بندے راضی ہوئے نہ بندوں کا خدا راضی ہوا۔ اس لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ مخلوق کو خود بخود راضی کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چند بندے ساتھ لیے، وہاں روڑی پہ پہنچے، بندہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، جب اس کو بندوں نے سیدھا کیا، چہرہ نافرمان کا نظر آیا، چہرہ گنہگار کا نظر آیا، چہرہ اسی انسان کا نظر آیا جس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ سے عرض کی یہ کیا ماجرا، اس کو دھکے دے کے باہر نکالا، اس کے گناہوں سے کون واقف نہیں ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا دوست فوت ہوا، اللہ کا ولی فوت ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نبیوں کو کوئی مسئلے پیش آئے تو اللہ سے مانگا ہے، نبیوں کو کوئی پریشانی پیش آئی اللہ سے مانگا ہے، تو آؤ ایمان والو اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ اتنا رحیم و کریم اللہ ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرے دربار میں آ، میرے در پہ آ، میرے گھر پہ آ، ذرا میری چوکھٹ پہ تو آ، اپنے سر کو جھکا، اپنا دامن پھیلا، اپنے لب کو ہلا یا نہ ہلا، دل ہی دل میں مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دے، میں اللہ تیری دل کی باتوں کو زبان پہ لانے سے پہلے پوری کر دوں گا۔ اس لیے ایمان والو نبیوں ولیوں کا پیغام یہ ہے، مشکل آ جائے تو مانگنا کس سے ہے؟ سر آخر تک سارے بولیں گے کس سے مانگنا ہے؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ میں یہ نہیں کہتا کس کا عقیدہ ہے، سب کا عقیدہ ہے، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا اپنی زبان سے اس کا اظہار کیجئے۔ یہ در و دیوار، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ ذرات میری تیری زبانوں کے گواہ بن جائے کہ اللہ یہ تیرے بندے تیرے نام کو لے رہے تھے، بڑی محبت سے لے رہے تھے۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ راتوں کو دن کو لانے والا کون؟ بیماریاں دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ حالات بدلنے والا کون؟ حکومتیں گرانے والا کون؟ حکومتیں دینے والا کون؟ امیر و غریب کرنے والا کون؟ پل بھر میں عزت دینے والا کون؟ پل بھر سے ذلیل کرنے والا کون؟ سب کے حالات بدلنے والا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا میرے اللہ تیرے فیصلوں پہ اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن دل میں بات آئی ہے یہ تیرا نافرمان ہے، یہ گناہگار ہے، لوگ اس سے تنگ آئے، بستی سے باہر نکال دیا، لیکن ابھی تیرا حکم نامہ جاری ہوا، یہ میرا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے،
یہ حالات ایک دم کیسے بدل گئے؟ زندگی میں لوگ اس سے تنگ تھے، اب اللہ تو اس پہ راضی ہوا، ماجرا ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی برحق ہے، لیکن جو میں نے کہا وہ بھی برحق ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا، تم نے دھکے دے کے باہر نکال دیا، اس کو سارے آسرے ٹوٹتے نظر آئے، سارے سہارے ٹوٹتے نظر آ گئے، کوئی اس کا اپنا نہ رہا، اپنے بیگانے بن گئے، بستی سے نکال دیا گیا۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرا موسیٰ، اس بندے نے جب ہر طرف نظر اٹھا کے دیکھا، نہ میرا کوئی اپنا رہا، نہ کوئی پرایا اپنا بننے کو تیار ہے، نہ کوئی ملنے کو تیار ہے، نہ سلام لینے کو تیار ہے۔ جب سارے اپنے پرائے بن جائے، ایک اللہ کو اپنا بنا لو، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی غم نہ رہے گا، دنیا کی کوئی پریشانی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ اس نے کہیں نہ کہیں سے تورات کا نسخہ منگایا، اللہ کی کتاب کو منگوایا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کو پڑھتے پڑھتے جس لائن میں، جس آیت میں، جس صفحے پر میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا امام الہدیٰ فخر ختم رسل آفتاب سبل مولائے سبل دانائے سبل خیر الورا بدر الدجیٰ مکین گنبد خضرا شب اسرا کے دلہا، تیرے میرے مولا، تیرے میرے مولا، سیدنا و مولانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا جب نام نامی آتا، اس میں گرامی آتا، شان والا نبی جو رونق کائنات میرا پیغمبر ہے، مرکز کائنات میرا پیغمبر ہے، حسن کائنات میرا پیغمبر ہے، محور کائنات میرا پیغمبر ہے، وجود کائنات میرا مصطفیٰ ہے، جانے جانے وفا میرا مصطفیٰ ہے، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، اولیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، حسینوں میں احسن میرا مصطفیٰ، جمیلوں میں اجمل میرا مصطفیٰ، کاملوں میں اکمل میرا مصطفیٰ، فاہل فضل میں افضل میرا مصطفیٰ، ارے کاملوں میں اکمل میرا مصطفیٰ، حافظوں میں احفظ میرا مصطفیٰ، عاملوں میں عامل میرا مصطفیٰ، عالموں میں عالم میرا مصطفیٰ، ارے جوادوں میں اجود میرا مصطفیٰ، سب سے اولا و بالا میرا مصطفیٰ، میرا موسیٰ پیغمبر جن کے صدقے میں نے کائنات کو سوارا، یہ کائنات کو رنگ بخشی ہیں، کائنات کو رنگینیاں بخشی ہیں۔ اس نبی کا نام جب سامنے آتا، یہ میرا نام فرمان بندہ، یہ میرا گناہگار بندہ اس نام کو پڑھ کے جھوم جاتا، آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور اپنے لب اس میرے نبی کے نام کے ساتھ ملا دیتا، میرے نبی کے نام کا بوسہ لیتا اور میرے نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھتا، پھر آگے تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ میرا موسیٰ اس نے 210 سال میری نافرمانی کی، لیکن آخری وقت میں میری کتاب سے یاری لگا لی، میرے آخری نبی سے محبت کر لی، میرے نبی کا پیار دل میں بسا لیا۔ میں اللہ کو اس پہ اتنا ترس آیا، اتنا رحم آیا، اتنا ترس آیا، میں نے اس کی بخشش کا فیصلہ بھی فرما دیا اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے محبوب سے، اللہ کے در سے چمٹ جانے والا کبھی ناکام نہیں رہا کرتا۔ لوگ دور کر دیں وہ اللہ کے قریب آ جائے، اللہ دور لوگوں کو بھی اس کے قریب کر دیتے ہیں۔
لوگوں نے دھکا دیا تھا لیکن اس نے رب کا در نہ چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے لیٹ گیا، چمٹ گیا، بیٹھ گیا، میرے نبی کے نام سے پیار کر لیا، اللہ کی کتاب تورات کو سینے سے لگا لیا، دنیا والوں نے دور کیا، اس نے کتاب کو سینے سے لگایا، میرے محبوب کے نام و پیار کو سینے سے لگایا۔ اللہ نے ایسا لوگوں کے پاس کیا کہ حکم نامہ جاری کر دیا، جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی میرے بخشے ہوئے اور جنتی لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایمان والے بزرگوں، ایک عزم تو یہ کریں، وہ وقت کی کتاب تورات تھی، آج کے وقت کی کتاب قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، صرف رمضان کے ساتھ نہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ میں تینوں تارے دکھا دیں گا تینوں جناب، میں کہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے، یہ محض محاورہ ہے، محض ایک آپ جملے کی وحشت کہہ سکتے ہیں، جملے کا اتار چڑھاؤ کہہ سکتے ہیں، لیکن آؤ میں یہ ببانگے دہل کہہ سکتا ہوں، میں بڑی جرت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بندہ رب کے قرآن کو پڑھے تو وہ دن کو بھی تارے دکھا سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایمان والو، جس طرح تمہیں آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طریقے پر جس جگہ پر، جس گھر میں، جس دکان میں، جس زمین کے حصے پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ زمین کا حصہ بھی آسمان والوں کو یوں ہی چمکتا نظر آتا ہے۔ آپ رات کو پڑھیں تب بھی فرشتے کہیں گے یار یہ جگہ چمک رہی ہے، آپ دن کو پڑھیں پھر بھی چمکے گی، آپ گھر میں پڑھیں وہ جگہ پھر بھی چمکے گی، لائٹ ہے یا نہیں ہے، ارے بھائی بلب روشن ہے یا نہیں ہے، تیری میری زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، ادھر میرا اللہ روشنیاں جاری کر دے گا، پھر قرآن پڑھیں گے، یہاں روشنی نہیں، یہ قرآن قبر میں بھی آ کے روشنی کرے گا۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، یہ پہلا میرا پیغام ہے کہ قرآن انشاءاللہ آخری سانس تک پڑھتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ حضرات جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی المصحف، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ کیسی عظمت والی کتاب قرآن ہے، فرمایا صرف اس کی زیارت کرو اللہ پھر بھی ثواب عطا کرے۔ تو جو نہیں پڑھے ہوئے وہ زیارت کر کے قرآن کا ختم کریں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جی، اس لیے زیارت کریں گے اور وقت مل جائے۔ قرآن کرام پڑھ رہے ہیں، تراویح میں آپ نے سنا، اس کے علاوہ بھی قرآن کو سنیں، انشاءاللہ اجر و ثواب بھرپور ملے گا۔ دوسرا پیغام، دوسرا میسج یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے سچا پیار کریں، میرے نبی کے نام سے اس نے پیار کیا، اللہ نے جنتی بنا دیا، تو ہم تو نبی کے نام والے بھی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا کام بھی دیا ہے، اپنے نبی کا نظام بھی دیا ہے، اس نظام کو، آپ کے کام کو بھی اپنے سینے سے لگائیں اور زندگی میں لے کے آئیں، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ عظمت والا نبی، وہ رونقوں والا نبی، وہ بلندیوں والا نبی، جس کے آنے سے اللہ نے کائنات کو رونق بخشی ہے، وہ تھے تو انسانوں میں سے لیکن ان کے ذریعے اللہ نے سب کو عزتیں عطا کی ہیں۔ تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی، وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چمکی، وہ چہرہ تھا ان کا کہ نور جلی تھا، وہ جسم معطر بھی کیا سندلی تھا، وہ آنکھوں میں ڈورے تمازہ گوالے، وہ ہونٹوں پہ الفاظ ابلاغ والے، وہ دیکھیں تو فطرت کو ایمان بخشے، وہ بولوں تو پھولوں کو مسکان بخشے، وہ مسکراتے تو سب مسکراتے، صحابہ انہی کے سبب مسکراتے، یتیموں فقیروں پہ خیرات کرتے، سوالی پہ بخشش کی برسات کرتے، وہ خدیجہ کے شوہر، وہ معصوم گوہر، ہم نوکر صدا ان کے بچوں کے نوکر، ہم نوکر صدا ان کے بچوں کے نوکر۔ مولانا عمران صاحب فرما رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی عطرت و
سکتا ہے نہ وہاں ڈوب سکتا ہے. یہاں بھی بلند رہے گا وہاں بھی بلند رہے گا. اس لیے کہ قرآن کی بلندی والا میرے نبی بھی بلندی والے, میرے نبی کے آل بھی بلندی والی ہے, میرے نبی کے اصحاب بھی بلندی والے ہیں. جو ان سے لگ جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا. ہم نوکر صدا ان کے بچوں کے نہ کر, بہت عاجزی سے وہ چلتے زمین پر, بہت عاجزی سے وہ چلتے زمین پر, مگر ان کے چرچے تھے عرش بری پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا پیار کر لے, سچا پیار کر لے. اللہ کے نبی سے سچا پیار کریں گے, رب کعبہ کی قسم ہے اللہ یہاں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. اور تیسرا پیغام, اللہ سے معافی مانگنا نہ چھوڑیں. اللہ سے معافی مانگنا, میں نے حدیث پاک پڑھی ہے, ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله علیہ. بس آخری چند منٹ ہیں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے اللہ اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں. کوئی کسی کے پاس جائے نا اور وہاں سے کوئی چیز لینی ہے اور بدلے میں بھی کوئی چیز دینی پڑ جائے, وہ کہتا ہے یہ پیسے پڑے ہیں یہ لے لو, یہ گندم ہے یہ لے لو, یہ سونا چاندی یہ لے لو. یعنی کئی ساری اپنی چیزیں گنوائے, ان میں سے جو آپ کو پسند ہو بس لے لیں اور میری چیز مجھے دے دیں, یا میں جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں مجھے دے دیں. یہ تو وہی کہے گا نا جس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہوں گی. تو میں آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ ہم نہ قرآن نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر اذکار, کوئی عبادت ہمارے پاس ایسی ہے نہیں جس پر ہم یقین کر کے کہیں اللہ یہ ہماری عبادت لے لیجئے اور یہ ہماری عبادت بڑی اچھی ہے اور ہمیں جنت دے دیجئے, اپنی رضا عطا کر دیجئے. بس آپ اور میں اتنا اگر یقین کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں, اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس تیری رحمت کے سہارے آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہمارے پلے ہمارے کھاتے میں میرے اللہ, ہمارے کھاتے میں گناہ ہیں, ہمارے کھاتے میں نیکیاں کوئی نہیں ہے. اللہ تو رحمتوں والا ہے, تو عطا کرنے والا ہے, تو غفور رحیم ہے, تو تواب ہے, تو مہربان اللہ ہے, تو رحمان و رحیم اللہ ہے, تو رؤوف بالعباد اللہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرما, ہمارے عملوں کو نہ دیکھ اللہ, بس ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ اور ہماری بخشش فرما. بس اتنی بات کر دیں, یہی بات اللہ کے سامنے آ کے رٹ لگا کے بیٹھ جائیں. جب تک ہم انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت ضرور مل جائے گی. حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, تو ان کی دکان تھی, چاندی کے سکے چلتے تھے, کچھ کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے. دکاندار کے پاس کھوٹا نوٹ آ جائے, نقلی یا گھٹیا یا تھوڑا سا پھٹا یا تھوڑا گھسا ہوا نوٹ آ جائے, وہ کہتا ہے نوٹ تبدیل کر کے دو بھائی. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط نوٹ لینا شروع کر دیں, صرف بزرگوں کی بات سنا رہا ہوں. حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نوٹ دیکھتے, سکہ دیکھتے, چاندی کا کھوٹا سکہ ہے پھر بھی رکھ لیتے اور سودا پورا کا پورا دے دیا کرتے. آخری وقت آیا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, بیمار پڑے ہوئے بستر سے اٹھے, ذرا جو بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, رو کر زارو قطار رو کر, اے میرے اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کھوٹے سکے آیا کرتے تھے, مجھے پتہ بھی چل جاتا تھا یہ کھوٹے سکے ہیں, اچھے سکے نہیں ہیں, لیکن یا میرے اللہ میں ان کو کھوٹا سمجھ کے پھر بھی رکھ لیا کرتا تھا, سودا پھر بھی پورا دیا کرتا تھا. اللہ میں یہ عمل کیوں کرتا تھا؟ اللہ تو میرے دل کے حال کو جاننے والا, دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا اللہ, زبانے کے قول و قرار کو جاننے والا اللہ. اللہ میں اپنی زبان سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کھوٹے سکے اس لیے اپنے پاس رکھتا تھا, لوگوں کو سودے دیا کرتا تھا. آج اللہ دل کی مراد زبان پہ لا رہا ہوں. اللہ دنیا میں تیرے بندوں کے
کھوٹے سکوں کو میں نے واپس نہ کیا، ان کو لے کے پورے ان کو سودے عطا کیے۔ اللہ میں مرنے کے قریب آن پہنچا، مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، اگلے جہان میں جانا یقینی آ رہا ہے۔ دعا یہ فرماؤ اللہ مرنے سے پہلے گناہوں سے پاک کر کے لے جائے، اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے، اللہ جب میں مر جاؤں، میرا حساب و کتاب ہونے لگے، میرا دربار حساب لگ جائے، تیرا دربار عدالت لگا ہو، میرا عمل نامہ کھولا جائے، میرا نام پکارا جائے، ساری خلقت کے سامنے عزت و ذلت فیصلہ ہونا باقی ہو، اللہ اتنی التجا تیرے سامنے رکھتا ہوں، جب میرا نام آئے، جب میرا حساب و کتاب سامنے آئے، میرے عمل سامنے لائے جائے، اللہ یہ میرا عمل سامنے کر لینا، اتنی مہربانی، اتنی رحمت فرما دینا، اللہ میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لینا، میں نے کھوٹے سکوں کو قبول کیا، اللہ میرے کھوٹے عمل قبول کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، میرے ایمان والے بزرگوں، انسانوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں، پتہ نہیں اللہ میرے تیرے لیے معافی کا فیصلہ کر دے۔ آخری حدیث سنیے، دعا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پہلے بھی آپ نے واقعہ سنا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرا موسیٰ، فلاں جو میرا نافرمان بندہ ہے، اس کو ذرا میرا پیغام سنا دیجئے، لا تقصر توبتک، اب کے بعد اپنی توبہ نہ توڑنا، تو نے ایک دفعہ گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر توڑ دیا، گناہ پھر توبہ، گناہ پھر توبہ، گناہ پھر توبہ، غرض یہ کہ توبہ کو توڑتا چلا آیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اب اگر تو نے توبہ کو توڑا، بعد میں تیری توبہ کو قبول نہیں کروں گا، تیرے پہ اپنا غصہ نازل کروں گا، تیرے پہ اپنا غضب نازل کروں گا۔ اب اس کو پیغام موسیٰ علیہ السلام نے سنا دیا، کچھ عرصہ یہ ٹھہرا رہا، گناہ کے قریب نہ گیا، کچھ عرصے کے بعد توبہ کو توڑ بیٹھا، اپنا پھر گناہ کی طرف جا بیٹھا، اپنی عادت سے پھر اس سے رہا نہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ تیری توبہ اب قبول نہیں کی جائے گی، اب چلا جا، جدھر جانا ہے چلا جا، اب میں نے تیرے اوپر اپنے غضب کا فیصلہ کر لیا، اب تیری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ نہ کرتے جاؤ، پتہ نہیں گناہ کی نحوست ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ کروا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بندہ بستی سے باہر نکلا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ اٹھا دیے، یا میرے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اے ہم سب کا اللہ، اے مہربان اللہ، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، یہ کیسا مجھے پیغام سنا دیا گیا؟ مجھے تو اتنا پتا ہے میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن تیری رحمت پھر بھی میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ یا میرے اللہ، اگر ایسا ہو چکا ہے، تیری رحمت کم پڑ گئی ہے، میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو تیری رحمت پہ پورا یقین ہے، مجھے گناہوں پہ نہیں، تیری رحمت پہ یقین ہے۔ اللہ میں تو اب بھی معافی مانگتا ہوں، اگر تیری رحمت کم پڑ گئی، میرے گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن ایک درخواست اور کرنا چاہتا ہوں، اللہ اگر ہمیں معاف کرنا آپ نے چھوڑ دیا تو تیرے در کے علاوہ ہم جیسے بندے کہاں جائیں گے؟ اگر نیکوں کو بخشنا ہے، گناہگار کس کے دروازے پہ دستک دیں گے؟ اگلی اس نے درخواست کیا کی، یا میرے اللہ، میں جہنم میں جاتا ہوں چلا جاؤ، پھر سارے گناہگار، سارے جہنمی لوگ
لوگوں کے گناہ اللہ میرے سر پہ ڈال دے، میرے کندھوں پہ ڈال دے، ساری انسانیت کا فدیہ بنا دے مجھے، اور سب کو جہنم سے آزاد کر دے، مجھے جہنم میں بھیج دے۔ ادھر اس نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں توبہ کی، ادھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، ذرا توجہ کر، دعا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ نے تیری فریاد کو سن لیا ہے، اللہ نے تیری دل کی بات کو سن لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے تھوڑے گناہ تھے، اگر اس کے اتنے گناہ ہوتے، زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہ ہی گناہ نظر آتے، اور جس نے اس انداز میں توبہ کی ہے تو میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ دوستو یہ پیغام ہے، اللہ کا در نہ چھوڑیں۔ آخری لمحات ہیں رمضان کے، بس یہ آخری میسج لے دوستو، تھوڑی سی توجہ، آخری پیغام ہے۔ میں آپ کو 3 پیغام دے چکا ہوں، اسی ضمن میں یہ آخری پیغام سنیے۔ قرآن، روزہ، رات کی عبادت، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، نمازیں، ماشاءاللہ نمازی بھرپور نظر آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ادھر چاند رات آئے ادھر نمازی بھاگ جائیں۔ نمازی پکے رہیں گے انشاءاللہ، قرآن ہمیشہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کھیت میں برکت چاہتے ہیں وہاں قرآن پڑھا کریں۔ ہمارے ہوتا ہے گانے سے ہوتا ہے، انشاءاللہ میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کر لیں، نہ قرآن چھوڑیں گے، نہ نماز چھوڑیں گے، نہ اللہ سے معافی مانگنا چھوڑیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔